جو فیچر ہے آپ اپنے ٹویٹر کو جب لوکیشن آن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں. تو وہاں پر ٹویٹر ایز پر ٹویٹر رولز گلگت بلتستان از ان انڈیا ناؤ. انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. جس طرح کشمیر کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ آپ ہمیں دے دیں یا ہم آپ سے لیں گے. سر ایک خبر اور آئی تھی، اور وہ یہ کہ گلگت بلتستان میں جو پاکستان گورنمنٹ کی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بند ہو گیا اور لوکیشن انڈیا آنے لگ گئی. سر یہ آپ نے اگر نیوز دیکھی ہو تو سر یہ کیا چکر ہوا ہے کہ یہ تو ابھی تک یہی دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ، اور دعویٰ کیا سر ہے ہی اس طرف ابھی فی الحال تو گلگت بلتستان. وہاں پر ٹویٹر کے اوپر جن لوگوں کے اکاؤنٹ ہے، یقیناً وہاں پہ گلگت بلتستان یا پاکستان لکھا ہوا، وہ ہٹا ہے اور اس کو باقاعدہ انڈیا کا جسے کہتے ہیں کہ ٹویٹر ہینڈل آپ اگر یوز کر رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پاکستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں یوز کر رہے ہیں. اور بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو وہاں سے آپ ایکسیس نہیں کر سکتے، جس کو انڈیا نے بین کیا ہوا ہے. یہ کہانی کیا ہے آپ کو بالکل تفصیل بتاتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی صبح میرے پاس یہ خبر پہنچی اور میں چونکہ آؤٹ آف اسٹیشن ہوں، آؤٹ آف سٹی کراچی آیا ہوں، تو میں نے کہا کہ ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کہانی ہے کیا. اور اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ بھی کریں گے کہ جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا، بیل اور لائک کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اچھا، کہانی جی شروع ہوتی ہے گلگت بلتستان ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے، بہت اہمیت ہے اس کی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور انڈیا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ہمارا حصہ ہے. جس طرح کشمیر کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اس طرح گلگت بلتستان اور کشمیر یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا علاقہ ہے اور یہ آپ ہمیں دے دیں یا ہم آپ سے لیں گے. جو بھی میں نے کہا نا کہ مختلف پوائنٹ آف ویوز ہیں. حالانکہ ابھی کچھ دن پہلے راجناتھ سنگھ صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم نے اس کے لیے لڑنا ہے اور نہ ہم نے یہ کوئی زبردستی لینا ہے. میرے خیال میں راجناتھ سنگھ صاحب کی بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو یہ ہوا کیا ہے کہ گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہے. صارفین کی جو لوکیشن ہے، یعنی جو یوزرز کی لوکیشن ہے، وہ انڈیا یا بھارت دی گئی ہے. ٹویٹر نے بظاہر گلگت بلتستان میں حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ تک رسائی بند کر دی اور خطے کی لوکیشن تبدیل کر کے اسے بھارت کا حصہ دکھایا ہے. انہوں نے ہمارے جو گلگت بلتستان ہے اس کی لوکیشن ہی چینج کر دی. یعنی وہاں کے یوزرز یہ اب ٹویٹر پہ لکھ رہے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ لوکیشن کا جو فیچر ہے آپ اپنے ٹویٹر کو جب لوکیشن آن کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کس جگہ پر ہیں. تو وہاں پر ٹویٹر ایز پر ٹویٹر رولز گلگت بلتستان از ان انڈیا ناؤ یہ شو ہو رہا ہے. اور یوزرز کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور مطلب یہ کیا وجہ ہوئی کہ گلگت کی اچانک سے لوکیشن چینج کر کے اب اس کو انڈین ٹیریٹری میں دکھایا جا رہا ہے ٹویٹر کے مطابق. اور اس پہ پھر ڈان نے اس کو پبلش بھی کیا اور یہ خبر آئی ہے اور انڈین میڈیا میں بھی اس کو پبلش کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ٹویٹر ری لوکیٹس یوزرز ان GB2 جموں اینڈ کشمیر. تو اب اس کے علاوہ ایک اور بات ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی، جو آپ جانتے ہیں فیچر ہے withheld، یعنی وہ بھی بلاک ہو گیا ہے اور وہاں پر وہ دکھائی نہیں دے رہا. یہ بھی خبر موجود ہے کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے وہ بھی گلگت میں اس کو نہیں شو ہو رہا، یا وہاں پر اس کو بلاک کر دیا گیا ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب لگتا ہے کہ جو ایلون مسک صاحب ہیں وہ جناب مودی صاحب سے ملنے کے بعد بہت ہی زیادہ متاثر ہو گئے ہیں یا تو کچھ، اور یہ جو ہے انہوں نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ خود سے ہی یہ کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کوئی مسٹیک ہے، یہ کوئی ایرر ہے، یہ کوئی غلطی ہے، جو بھی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ پوڑا پڑ چکا ہے. ٹھیک ہے جی. اور جب واٹس ایپ گروپس میں آپ کو پتہ ہے یہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں اور یہ جو شیئر کیا جا رہا ہے، جو یوزرز بتا رہے ہیں، یہ اب اس میں یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ وہاں پر بلاک کیا گیا ہے، اس میں جب وہ پوچھتے ہیں، اس میں یہ بھی آتا ہے نا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، تو اس میں کچھ ایسا لکھا گیا ہے کہ کوئی
ڈیمانڈ ہے، کوئی لیگل ڈیمانڈ ہے جس کی بنا پر ایسا کیا گیا. ایگزیکٹلی میں اس کے اوپر، کیونکہ میں نے یہ خود سے جا کے نہیں دیکھا، لیکن جو ابھی تک سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے اوپر آپ تفصیل میں جاتے ہیں لرن مور میں، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ڈیمانڈ ہے. اب ڈیمانڈ کس کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ڈیمانڈ جو وہ انڈیا کی طرف سے ہوگی. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ سٹینس انڈیا کا ایک، جس پہ ہم کئی مرتبہ پہلے بات بھی کر چکے ہیں، جو گلگت اور بلتستان کے حوالے سے ہے، اور جو آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے، یا پھر یہ کہ جو سی پیک جہاں سے گزرتا ہے، وہ سب ساری جو ڈیٹیلز ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے. بلکہ اس سے پہلے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی جو ایس سی ہوئی ہے سمٹ، اس کے اندر انڈیا کی طرف سے جو BRI ہے اس کو سپورٹ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو ڈکلائن کر دیا گیا کہ اس میں انڈیا کا نام نہیں آیا. باقی تمام کنٹریز نے اس کو انڈورس کیا، انڈیا نے اس کو انڈورس نہیں کیا. تو یہ تو سٹینڈز ہمیں پہلے سے معلوم ہے نا. دونوں طرف کے جو موقف ہیں مختلف، اس کے بارے میں ان کے اوپر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے رہتے ہیں. لیکن اب اس چیز کا ہونا یہ بڑی ایک عجیب سی بات ہے کہ اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے سے جو ہے کوئی کہا گیا ہو، اور ٹویٹر کی طرف سے یہ آپ کو جو ہے بتایا گیا ہو، اور یہ کوئی نوٹس بھیجا گیا ہو. دیکھیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی اکاؤنٹ آپ بلاک کرنے کی کوشش کرواتے ہیں تو اس پہ پہلے ٹویٹر کی طرف سے آپ کو نوٹس بھیجا جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہی ایک یہاں پر جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ گستاخی کی بنا پر قتل کر دیا گیا. کتنے ایسے قتل ہوتے ہیں. تو کس جگہ پر کوئی تھا کہ جس بیچارے غریب کو درخت سے باندھ کر مار دیا گیا تھا، اور وہ بعد میں پتہ چلا وہ پاگل تھا. تو اس کو جو ہے وہ گستاخی پر، گستاخانہ اس پہ جو ہے وہ مار دیا گیا. اس نے یہ جلا دیا، اس نے کاغذات جلا دی، اس طرح کی چیزیں آ رہی. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو بیچارہ پاگل تھا، اس کی ماں نے بتایا. اس کو جب میں نے رپورٹ کیا تھا، اور اس کو ٹویٹر پہ بھی میں نے اس کی ویڈیو ضرور پوسٹ کی، اور میرا خیال ہے کہ میں یعنی جنہوں نے اس کو رپورٹ کیا تھا ان میں سے جو چند ایسے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر بات کی تھی، ان میں بھی تھی. تو مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اچھا میں نے کوئی 6 مہینے کے بعد اپنا کوئی ان باکس دیکھا تو پتہ ہی چلا کہ مجھے ٹویٹر کی طرف سے جو ہے وہ ایک آیا ہوا ہے کہ جناب یہ جو ہے آپ کو پتہ ہی، اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس کے اوپر وہ کرے گا کہ جو میں نے پوسٹ کیا ہوا تھا وہ اس کے اوپر آواز اٹھائی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے جو ہے وہ جو کچھ ادارے ہیں کہ جناب وہ اٹھاتے ہے ان کو دونوں دیشوں کی لیڈرشپ کیوں ٹچ نہیں کرنا چاہتی. ظاہر ہے وہ ایک انٹرنیشنل ایشوز ہیں، تو وہ اپنی جگہ پہ ہے. اور سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی اس ریفرنس میں، تو دیکھیے اب انٹرنیٹ کے اس بہت ہی فاسٹ پے زمانے میں آپ کچھ بھی کر لیں، تو کوئی کچھ کرنے سے تو رہا. اب IT کمپنیز بیٹھی ہوئی ہیں دنیا بھر میں، اور آپ کے سامنے عمران خان نے جس طرح کی سوشل میڈیا کیمپین شروع کی ہوئی ہے، وہ اب ذرا کم ہوئی ہے، لیکن وہ بھی بس یہ کی بورڈز کا ہی کھیل ہے. تو اب اس کی بورڈز کے کھیل میں کون کی پلیئرز ہیں، اب یہ بحث بن گئی ہے، نہ کہ ایکچوئل کی پلیئرز کی طرف کوئی توجہ دیتا ہو. اب وہ بات ختم ہو گئی ہے، اب بس کی بورڈ کے کی پلیئرز کی ہی ساری گیم رہ گئی.